السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ سورہ روم کی آپ نے تلاوت سنی ہے، اور روم جو اس سورت کا نام ہے، اس سے واضح ہے کہ یہاں کچھ روم کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اور ایسا یہ شروع کے آیتوں میں جو اس سورت کا ایک سٹارٹ ہے، اس میں اسلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک پیشن گوئی جو قرآن نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوئی، وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی ایک کہہ لیجیے ایک فتح کا باعث بنی۔ وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ قرآن میں جیسے اس کو بیان کیا کہ غلبت الروم، روم پہ غلبہ پا لیا گیا ہے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین پہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہونا یہ ہے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ابھی ان پہ غلبہ تو پایا گیا ہے، لیکن ان کے غلبے کے بعد یہ بھی عنقریب غلبہ پا لیں گے، روم بھی غلبہ پا لیں گے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومی تھے اور ایک فارس تھے، فارس یا ایران اس کو آپ کہہ لیجئے۔ ان دو کی آپس میں جنگ لگی ہوئی تھی۔ جو رومی تھے وہ عیسائی تھے اور یہ مسلمانوں کے قریب تھے، یعنی تھے عیسائی، لیکن فارس کے مقابلے میں اور ایران کے مقابلے میں یہ رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، جبکہ جو فارس والے تھے وہ مجوسی تھے، وہ ستارہ پرست تھے، لیکن اور یہ مشرکین مکہ کے قریب تھے۔ کیوں تھے یہ عیسائی، کیوں مسلمانوں کے قریب تھے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، اور دونوں جو گروہ ہیں یہ آخرت پہ ایمان رکھتے تھے، جبکہ جو فارس تھے، ستارہ پرست تھے، آتش پرست تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور مشرکین مکہ کے وہ زیادہ قریب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بھی بت پرست تھے اور آخرت کے منکر تھے، یہ بھی منکر تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی رومیوں پہ غلبہ پایا جاتا تھا، رومیوں کو شکست ہوتی تھی، فارس اور ایران کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، تو یہ مشرکین مکہ بڑا خوش ہوتے تھے اور بڑا اپنے بغلے اچھال کے کہتے تھے مسلمانوں کو، اور اپنا آپس میں بھی کہتے تھے کہ دیکھو جیسے یہ مسلمانوں کو شکست دے رہے ہیں، جیسے یہ رومیوں کو شکست دے رہے ہیں، ہم بھی ان مسلمانوں کو ایک وقت آئے گا شکست دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب ان رومیوں کو ان کے تمام علاقوں میں، یا کہہ لیجیے فی ادنی الارض، قرآن کی آیت ہے فی ادنی الارض، عرب کے جو قریبی ان کے علاقے تھے، اس میں جب ان کو مکمل شکست ہوئی تو یہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اب تو پکی شکست ہو چکی ہے، اب تو یقیناً رومیوں پہ غلبہ پا لیا گیا ہے، فارس اور ایران جیت گئے ہیں۔ اب دیکھو ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جیسے انہوں نے، فارس نے رومیوں کو کچلا ہے، ہم بھی تمہیں کچل کے اس جگہ سے نکال دیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ اوپر سے قرآن نازل ہوا، الف لام میم غلبت الروم، کہ روم پہ غلبہ پا لیا گیا ہے، فی ادنی الارض، ہوا تو ہے ایسا، لیکن ان قریب یہ رومی بھی ان فارس پہ غلبہ پا لیں گے، ان قریب ایسا ہوگا۔ اب قرآن تو نازل ہو گیا، لیکن یہ بات اس وقت کسی کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل تھی، یہ انسانی عقل میں بات آ نہیں رہی تھی
کہ جس طرح سے رومیوں کو شکست ہوئی ہے، یہ ابھی 5-10 سال تو کیا 50-60 سال تک بھی شاید ان کو فتح حاصل نہ ہو۔ کیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو عنقریب غلبہ ہو جائے گا اور عنقریب یہ فارس کو شکست دے دیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور جو مشرکین مکہ تھے، قریش تھے، وہ بڑا مذاق اڑانے لگے، لیکن مسلمان بھی موجود تھے، مومنین بھی موجود تھے، اور ان مومنین میں مومنین کے سردار ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، جن کا نام صدیق تھا۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہ بھی مکہ کی گلیوں میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، چیخ چیخ کے یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، کہ ان کو غلبہ تو ان پہ غلبہ تو پا لیا جا چکا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بھی غلبہ پا لیں گے۔ تو مشرکین مکہ شرارتی تھے، انہوں نے کہا اچھا اتنا تمہیں پکا یقین ہے، آؤ پھر ایک کام کرو، ہم سے شرط لگا لو، کیونکہ ان کا تو مقصد ان کا پیٹ ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے، شرارت کرنی ہوتی ہے اور کچھ پیسے بٹورنا ہوتے ہیں۔ تو نے کہا آؤ بھائی ہم ذرا شرط لگا لیتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، آسمان سے وحی آ گئی، محمد کی زبان پہ جاری ہو گئی، آمنا وصدقنا، اس سے زیادہ میرے لیے اور کوئی بات نہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے شرط لگاؤ۔ اس وقت شرط لگانا حرام قرار نہیں ہوا تھا، شرط لگائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کتنے عرصے میں شکست ہوگی، کتنے عرصے میں یہ رومی غلبہ پائیں گے؟ انہوں نے کہا قرآن نے کہا ہے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کی جو تعداد ہے وہ قرآن یعنی وہ عربی میں 3 سے لے کے 9 تک ہوتی ہے، 3 سے لے کے 9 تک کی جو بیچ کی تعداد ہے اس کو بضع کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام یہ کرتے ہیں، ذرا 3 بھی نہیں 9 بھی نہیں، کچھ بیچ کی تعداد ایک اندازہ لگا کے کر لیتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے 5 سالوں کی شرط لگائی، اور ایک روایت میں ہے کہ 6 سال کی شرط لگائی کہ 5 سال میں یا 6 سال میں غلبہ پالیں گے۔ نے کہا ٹھیک ہے شرط ڈن، رقم بھی طے ہو گئی۔ اب جناب وقت آگے گزر رہے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، رومیوں کو غلبہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ شرارتی اچھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے، دیکھو ہم نے کہا تھا نا تم بڑے آئے شرطیں لگانے، اب لاؤ بھائی ہماری رقم لاؤ، تم شرط ہار گئے۔ ابو بکر پریشانی یہ نہیں تھی کہ بات غلط ہو گئی، پریشانی یہ تھی کہ یہ اب اصل مدت کب ہے، کہ کب ہوگا یہ معاملہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا ابو بکر اس میں آپ کی غلطی ہے، قرآن نے کہا ہے بضع سنین، 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی ہوتی ہے، آپ کو تو سیف سائڈ 10 سال طے کرنے چاہیے تھے، یا 10 سے تھوڑے کم کی مدت طے کرنی چاہیے تھی، آپ نے 5-6 کیوں کی؟ اس میں آپ کی غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے آگے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ بھی نبوت کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آگے سے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، بلکہ حق بتایا کہ وہ اگر آپ کی غلطی ہے، یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، افضل سے افضل ترین شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی، کوئی فقہی اجتہادی غلطی سامنے آئی ہو، لیکن ان سے بھی، یعنی ان کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے، لیکن ان سے بھی 2 مقامات پہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ ایک اس کی مدت طے کرنے میں کہ انہوں نے 5 سے 6 سال مدت طے کی تھی جبکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی، اور ایک دفعہ خواب کی تعبیر کسی نے آ کے پوچھ لی تھی، انہوں نے اس کی غلط تعبیر بتا دی تھی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا عالم انسان بھی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کے بعد غلطی کا چانس صرف نبی علیہ السلام کی ذات سے نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے روزے میں بیٹھے تھے، یعنی مدینہ میں درس دیا کرتے تھے امام مالک امام دار الہجرہ تھے، مدینہ کے محدث تھے۔ ایک دفعہ قبر رسول، روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے بولا، کہا کہ اس کائنات میں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس صاحب قبر کی بات کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کائنات میں صرف ایک شخص کی بات جو 100% لی جا سکتی ہے، وہ اس صاحب قبر کی بات ہے۔ بہرحال بات سے بات نکل گئی، تو ابو بکر نبی علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ سے تو یہ غلطی ہو گئی۔ تو ابو بکر اس وقت شرط ہار گئے، انہوں نے جا کے وہ رقم دے دی، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ بضع سنین ہے، 3 سے 9 سال تک کی گنتی ہے۔ تو ابو بکر ایمان مضبوط تھا تب بھی، انہوں نے کہا یہ تو لے لو، تو اپنی رقم رکھ لو، لیکن ایک شرط دوبارہ لگا لو۔ کہا کہ پھر شرط لگاتے ہیں
کہ یہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں ان رومیوں کو غلبہ ہو جائے گا، اور پھر ایک شرط طے کرو، اور پھر جو وہ رقم طے کی وہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور ان کو کیا مسئلہ تھا، وہ تو ویسے ہی مسخرے کے موڈ میں تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، ہم پہلے جیت گئے، ہمیں تو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، دوبارہ دیکھ لیں گے۔ کیا ٹھیک ہے، شرط دوبارہ طے ہو گئی۔ ابھی 7 سال ہی گزرے تھے، بدر کا دن تھا، غالباً بدر کا دن تھا، اور اسی دن مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں، رومیوں کو جیسے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں فتح ہوئی، اسی دن رومیوں کو بھی ان فارس اور ایرانیوں کے مقابلے میں فتح ہو گئی۔ اور پھر ابو بکر ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو آج یہ فتح ہو گئی ہے اور میں شرط جیت گیا، لاؤ میری رقم، مجھے جو ملتی ہے وہ دے دو۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اسلام کی اور نبی علیہ السلام کے حق ہونے کی، کہ 7 سال کے عرصے میں یا 7 سے 8 سال کے عرصے میں جو چیز اس وقت لوگوں کی عقل میں آنے کے مطابق ناممکن تھی، وہ چند ہی عرصے میں پوری صحیح ثابت ہو گئی۔ یہ نبوت کے دلائل ہیں۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے امر ہے، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، من قبل ومن بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ یعنی قرآن نے صرف یہی بات کہی تھی کہ ان کو غلبہ ہوگا، کتنے عرصے میں ہوگا یہ ایک اندازہ سے اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بضع سنین کا لفظ بیان کر دیا اور کہا جس دن فتح ہوگی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومنین بڑا خوش ہوں گے، ان کا دل بڑا خوش ہوگا۔ فرمایا بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ ہوگا اللہ کی مدد سے، يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے وہ کامیابی دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت غالب اور بہت بے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، ان کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے حق ہونے کا۔ تاریخ، کتب احادیث، کتب تفسیر اس کی سینکڑوں مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ میں ایک محدث گزرے ہیں امام بہقی رحمہ اللہ، انہوں نے کوئی 10 سے اوپر جلدوں کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ۔ نبوت کے حق ہونے پہ انہوں نے دلائل اکٹھے کیے ہیں، اور اس کتاب کی جلدیں 10 سے اوپر ہیں، اتنی ضخیم کتاب انہوں نے جمع کی ہے۔ اور ایک واقعہ میں اور آپ کو مثال کے طور پہ بتا دوں، جو اور اس سے میں سمجھتا ہوں اور اس سے زیادہ یعنی حقیقت پہ مبنی بات ہے اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے سورہ لہب پڑھی ہوگی، سورہ لہب میں کیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ابو لہب جو ہے یہ کون تھا؟ اسلام کا دشمن تھا نا، یہ ان قریب آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا اس وقت ابو لہب زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قریب آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو لہب زندہ تھا یا مر چکا تھا؟ زندہ تھا، قرآن اس کے سامنے تھا، صحابہ اور نبی علیہ السلام اس کے سامنے تھے، قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ میں جائے گا۔ اب وہ تو ویسے ہی دشمن اسلام تھا، وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتا، کہا کہ یہ تمہارا قرآن کہہ رہے ہیں، یہ لو میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، غلط ثابت کرنے کے لیے ایسی جھوٹ موٹ کا ہی زبان سے نکال دیتا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، سیصلی نارا ذات لہب، جتنی وہ مسلمانوں کے ساتھ غلط حرکتیں کر سکتا تھا اس نے کی، سوائے کلمہ پڑھنے کے۔ سچ تو کیا، جھوٹ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ پڑھ سکتا تھا، لیکن قرآن چونکہ حق تھا، قرآن کی دعوت، نبی علیہ السلام کی دعوت حق تھی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ جہنم میں ہی گیا۔ بعد میں لوگوں کو، مسلمانوں کو خواب آئے، خواب میں یہ ابو لہب کو دیکھا۔ اور اس طرح پھر اور کئی واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، نبی علیہ السلام مدینہ میں بیٹھے تھے، مدینہ میں بیٹھ کے جو نجاشی تھا اس کی موت کی خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ تھے، بئر معونہ میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر دی۔ کیسے دی؟ یہ نبوت کے دلائل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین مکہ آئے مکی دور میں، کہا کہ آپ یہ چاند کو جو یہ نظر آ رہا ہے اس کو 2 حصے کیوں نہیں کر دیتے، ایک پہاڑ کے اس طرف اور ایک پہاڑ کے دوسری طرف؟ کہا کہ اچھا کر دیا تو ایمان لاؤ گے؟ میں کہ ہاں کیوں نہیں۔ یہ صرف کہنے کی باتیں تھیں ان کی۔ قرآن نے کئی مقامات پہ بات کہی ہے کہ یہ صرف ایسے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ایمان جس نے لانا ہے وہ صرف نبی کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا، یہ نشانیاں دیکھ کے جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ بعد میں بھی ایمان نہیں لیں گے۔ اور وہی ہوا کہ ایک رات تھی، 14ویں کی رات تھی، اس چاند کے 2 حصے ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، ایک پہاڑ کے اس طرف اور ایک پہاڑ کے دوسری طرف۔ لیکن پھر بھی یہ باز ایمان نہیں لائے۔ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو چاند تھا اس کے 2 حصے ہوئے تھے، اور آج بھی تصویریں گوگل وغیرہ اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں کہ چاند پہ جو لوگ گئے ہیں، چاند کی جو تصویریں لی ہیں تو ادھر بیچ میں ایک لائن ہے اور وہ کریک نما لائن ہے کہ یہ چاند 2 حصے ہوا تھا اور واپس جا کے یہ جڑ گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے اور آج بھی مجھے سلام کرتا ہے۔ ایک درخت نبی علیہ السلام کی یاد میں رویا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، پھر ممبر رسول بن گیا تو نبی علیہ السلام اس ممبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک چھوٹا بچہ جیسے روتا ہے وہ ہچکچا کے جیسے روتا ہے، ہچکیوں کے ساتھ جیسے روتا ہے، وہ درخت سے ہمیں ایسی آواز آئی رونے کی تو نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو تھپکی دی جیسے بچے کو دی جاتی ہے۔ یہ کسی اور کے لیے کیسے کہیں ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی اپنی زوجہ کے بارے میں، زینب بنت جہش کے بارے میں، کہتے ہیں میری بیویوں میں سب سے پہلے جو میرے بعد انتقال کریں گے وہ میری یہ بیوی ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ میری بیٹی فاطمہ، ان کو خود کہا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو فاطمہ کے کان میں آئے رضی اللہ عنہ، کچھ کہا تو وہ خوش ہو گئی اور پھر کچھ کہا تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت نہیں بتایا، بعد میں بتایا، اور وہ کیا بات تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا وہ حضرت فاطمہ ہوں گی رضی اللہ عنہ۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے، ساتھ میں کون تھا؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، یہ 4 لوگ نبی علیہ السلام اور اس امت کے 3 بڑے لوگ پہاڑ پہ موجود ہیں اور پہاڑ ہل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، ہلو نہیں۔ کیوں؟ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ نبی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق ابو بکر صدیق ہے، یہ تو اس زمانے میں ثابت ہو گیا تھا، لیکن شہید کیسے ہیں؟ شہید تو عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، ان کا تو انتقال نہیں ہوا، اور وہ انتقال کیسے پتہ چلتا کہ یہ انتقال جو ہے وہ شہادت کے نتیجے میں ہوگا؟ لیکن وہ نبی علیہ السلام تھے، وہ سچے برحق نبی تھے، انہوں نے بتایا کہ 2 شہید ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال شہادت کے نتیجے میں نہیں ہوا، اور عمر اور عثمان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نے آ کے شہید کیا تھا، اور حضرت عثمان کو دشمنان اسلام نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کو ایک ایک کر کے کھنجر مار کے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی سے سچ ثابت ہے۔ تو بہرحال کتابیں، احادیث، تاریخ ان واقعات اور ان دلائل سے بھری پڑی ہے۔ اکثر و بیشتر آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو دہری اور ملحد قسم کے لوگ ہیں، وہ اسلام کی حقانیت پہ سوال کرتے ہیں، اور اسلام میں ایسی ایسی باتیں جو بسا اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی وہ نکالتے ہیں اور ان پہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں پڑھ کے اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا شخص آئے اور ہمارا ایمان ہلا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الرسل والهدي الدليل